گوادر میں بلوچستان کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا احتجاج اس وقت جاری ہے۔ بلوچ راجی مچھی کے نام سے اس احتجاج کی کال بلوچ یکجہتی کمیٹی نے دی تھی۔ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ سے کچھ دن پہلے ہم نے گفتگو بھی کی تھی، اس مارچ کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور بنیادی طور پر یہ پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ کیوں ہے، وجوہات کیا ہے۔ ہم نے ظاہر ہے وہ آپ اسی پیج پر یہاں اگر آپ وہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے ساتھ ہماری گفتگو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن بنیادی معاملات جو ہیں وہ ایک تو بلوچستان کا استحصال بند کرنے کا مطالبہ ہے، وہاں لاپتہ افراد کا معاملہ حل کرنے کا معاملہ ہے، اور اسی طرح جو گوادر کو بلوچستان سے کاٹنے کا معاملہ ہے اس پر اعتراض ہے۔ یہ تینوں بلکہ اس احتجاج کے دیگر مطالبات بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام کے تمام 100% دستوری ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ پرامن لوگ ہوں، پرامن انداز سے احتجاج کرنا چاہ رہے ہوں، احتجاج دستوری ہو، مطالبات دستوری ہوں، تو پھر ایسا کیا ہے کہ ان لوگوں کو احتجاج سے روکا جائے یا ان پر گولیاں چلائی جائیں؟ یہ ہے سوال۔ میں نے آج بھی اپنے ٹویٹ میں بھی لکھا، یہاں فیس بک پر بھی لکھا کہ اس وقت ضروری ہے کہ پاکستان کے تمام عوام اور خاص طور پر پنجاب کے لوگ وہ بلوچوں کی اس تحریک میں ان کا ساتھ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جو تقسیم اور نفرت کا سبق ریاست پڑھا رہی ہے اس کا ساتھ دیا اور اپنے بلوچ بھائیوں کا ساتھ نہ دیا، بہنوں کا ساتھ نہ دیا، بچوں کا ساتھ نہ دیا، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ تقسیم جو ریاست خود چاہتی ہے اس تقسیم میں آپ اپنا ہاتھ ڈال دیں گے۔ بدقسمتی دیکھیے کہ پنجاب میں زیادہ تر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے یا علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ملک میں ان کے اپنے ہی دستوری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بنگال میں جب ہماری فوج ہمارے ہی شہریوں پر ظلم کر رہی تھی تو خاص طور پر پنجاب بالکل خاموش تھا، اور اس خاموشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنگال پاکستان کا حصہ نہ رہا۔ اسی طرح پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی جب پرامن تحریکیں شروع ہوتی ہیں اس وقت ظالم اور استحصالی ٹولے اور بندوق کا ساتھ دینے کی بجائے اگر آپ اپنے عوام کا ساتھ، عام شہریوں کا ساتھ دیں تو حالات مختلف ہو جائیں۔ اس وقت بدقسمتی دیکھیے کہ بلوچستان میں ایک طرف اتنا بڑا احتجاج جاری ہے اور دوسری طرف آپ کا میڈیا، آپ کے سیاستدان سب خاموش ہیں۔ آپ کے ملک کے لوگوں پر آپ کی فوج فائر کر رہی ہے اور بالکل خاموشی ہے کہ اس پر گفتگو بھی نہیں ہو رہی۔ کیا ایسا ہی فائر جو کل ہم نے دیکھا ایف سی کے لوگ وہ عام شہریوں پر، عام بلوچوں پر کر رہے تھے، کیا آپ نے سوچا بھی ہے خواب میں کہ ایسا پنجاب میں ہو؟ پھر یہ پنجاب کے لوگ مجھ سمیت جو یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ جی بڑی زیادتی ہے، دیکھیں نا ہم تو بہت ساتھ دیتے ہیں تو آپ کو تو ادراک بھی نہیں ہے، ہم تو اس کرب کا سوچ بھی نہیں سکتے جس سے ایک بلوچ یا ایک پشتون یا ایک سندھی یا ایک مہاجر گزرتا ہے۔ ہم تو وہ ہمیں تو احساس بھی نہیں ہو سکتا اس دکھ کا جو ریاست اپنے شہریوں میں تفاوت اور تفریق کی بنیاد پر رویے کی صورت میں برتتی ہے۔ پنجاب میں لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس وقت بلوچستان کس محرومی کا شکار ہے اور کس احساس سے گزر رہا ہے، ایک عام بلوچ کی کیفیت کیا ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات، یہ فوج کا کیا کام ہے شہری علاقوں میں؟ فوج پولیس تو نہیں ہے، ایک ریاستی طاقت جو بنائی دشمن کے لیے جاتی ہے۔ یہ کون پاگل لوگ ہیں جو اپنی اس طاقت کو جو دشمنوں کے لیے بنائی جاتی ہے، ایک قاتل فورس، اس کو آپ اپنے شہریوں پر لگا دیتے ہیں۔ بنگال کے اندر آپ نے یہی کیا، نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا۔ پشتون علاقوں میں آپ نے یہی کیا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بلوچ علاقوں میں آپ نے یہی کیا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ سندھ کے جن علاقوں میں آپ نے یہ کام کیا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ کشمیر میں آپ کے سامنے نتیجہ ہے۔ فوجیوں کا کیا کام ہے پولیس کا؟ فوجی پولیس تو نہیں ہے، ایک فورس ہے جس کی جو گولی ہے 15-16 سینٹی میٹر 20 سینٹی میٹر کی گولی ہے، وہ انسانوں کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو سرحدوں پر لمبے لمبے فائر کرنے کے لیے ہوتی ہے، دشمنوں کو روکنے کے لیے ہوتی ہے، اپنے شہریوں کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ان بڑی بندوقوں والوں کو اپنے شہروں میں لگا رہے ہیں اور ان کو پھر حکم بھی دیتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ جس طرح بلوچستان میں یا جس طرح پشتون علاقوں کے اندر فوجی فائر کر رہا ہے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر یہ فائر کرے اس طرح سے عام شہریوں پر؟ اور پھر دوسرا ریاستی پروپیگنڈا دیکھیے کہ جتنے لوگ ہیں جو اپنے ہی لوگ ہیں ان کے بارے میں مشہور کر دیا آپ نے کہ بلوچستان کے لوگ تو علیحدگی پسند ہیں، بلوچستان کے لوگ تو غدار ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں غدار اور کیوں ہو رہے ہیں علیحدگی پسند؟ غدار تو وہ ہیں جو اپنی ان طاقتور فورسز کو اور اپنے شہریوں پر گولیاں چلانے والوں کو یہ جو اب نوازتے ہیں، اعزاز دیتے ہیں۔
ایک فوجی جو بلوچ علاقے میں گولی چلاتا ہے اسے پتا ہے کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ اس کا احتساب ہونا ہے، اس کو استثناء حاصل ہے، وہ کچھ بھی کرے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، پشتون علاقوں میں اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن پنجاب میں ایسا نہیں کر سکتا وہ۔ یہ جب کوئی ریاست اپنے شہریوں میں اس انداز کی تفریق شروع کر دے تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ ریاست قائم کیسے رہے گی؟ ریاست کی بنیاد یہ ہے کہ تمام شہری، ان کا تعلق کسی بھی قوم یا کسی بھی زبان سے ہو، وہ محبت کے رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنی ریاست اور وفاق کے ساتھ۔ جب آپ اپنے شہریوں کے اندر اتنی نفرت پیدا کر دیں گے اور ان پر بندوق ان کے سروں پر رکھ کر ان کو کہیں گے کہ وہ ریاست میں شامل ہو، تو وہ کیسے شامل رہیں گے؟ اور اس وقت تک ہی شامل رہیں گے نا جب تک ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی۔ جس روز طاقت آ جائے گی وہ آپ سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ملک کو اس طرح تقسیم کر رہے ہیں؟ اس کو کسی صورت منظور نہ ہونے دیں آپ۔ اس وقت پنجاب کے لوگوں کو خاص طور پر، پاکستان بھر کے لوگوں کو، لیکن پنجاب کے لوگوں کو خاص طور پر اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے مطالبات اس وقت مکمل دستوری ہیں، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں، اس لیے کہ ان کا مطالبہ ہے کہ اپنے دستوری دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ریاست، اپنے سرزمین، اس کے وسائل کا استحصال روکنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی سرزمین پر جبری گمشدگیاں روکنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی سرزمین پر مسخ شدہ لاشیں روکنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ احتجاج کا حق مانگ رہے ہیں، ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے یہ۔ جو یہ رائٹ ڈینائی کر رہا ہے وہ ہے اس ملک کا غدار اور وہ ہے اس ملک کا دشمن۔ اپنے ریاست کے شہریوں کے اندر کسی صورت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو پرامن احتجاج یا پرامن مطالبات کے حق کو مسترد کریں، یہ دستور کی خلاف ورزی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا کام ہے یہ اس وقت کھڑے ہو کے بولنا کہ کسی صورت ہم بلوچوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر یہ جو آرگیومنٹ ہے نا جی، دیکھیں نا عاطف صاحب، وہ بلوچستان سے لاشیں آ رہی، کیوں آ رہی ہیں لاشیں؟ خود سے پوچھیں یہ سوال، کیوں آ رہی ہیں لاشیں؟ کون سی پالیسیاں ہیں جو اپنے شہریوں کو بندوق اٹھانے پر مجبور کر رہی ہیں؟ کیوں کر رہی ہیں؟ اور وہ جو کر رہی ہیں ان کا احتساب کرو نا یار۔ جس نے بندوق چلائی ہے، جس نے گولی چلائی ہے، ضرور پکڑو اس کو۔ آپ نے تمام بلوچوں کو ایک ہی کوچی سے رگڑ دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس وقت جو لوگ بلوچستان کے لوگ ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، نہ ان کے ہونٹوں پر پاکستان مرد آباد کے نعرے ہیں، نہ وہ پاکستان سے دوری کی یا علیحدگی کی بات کر رہے ہیں، وہ دستوری مطالبات کر رہے ہیں۔ ان کو آپ اگر جب ڈینائی کریں گے تو آپ کیا میسج دیں گے؟ ان کو جو بندوق اٹھائی ہوئی ہے ان کو کہیں گے جی آپ طاقت کا استعمال کریں اور آپ طاقت کا جو تشدد کا استعمال ہے وہ کریں۔ دوسرا یہ کہ پولیٹیکل ایک سٹیٹ کے اندر جو شخص بھی مذاکرات کر رہا ہو، جس نے بندوق نہ اٹھائی ہوئی ہو، اس سے مذاکرات ہوں گے۔ اب یہ کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ طالبان نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، وہاں کہتے ہیں اس کے ساتھ مذاکرات کرو، اور جنہوں نے بندوق نہیں اٹھائی ہوئی ہے ان کو کہتے ہیں ان کو مارو۔ یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ ان کو مارو تاکہ یہ بندوق اٹھائیں تو تب ہم مذاکرات کریں گے۔ آپ یاد رکھیے گا، بنگال میں شیخ مجیب نے 6 نکاتی ایک مطالبات پیش کیے تھے، پرامن تھے، انہوں نے اس کو ڈینائی کیا اور بندوق چلائی اس کے اوپر، انہوں نے بندوق اٹھا لی، جب انہوں نے بندوق اٹھائی تو کہنے لگے اب مذاکرات کرو۔ اب تو لیٹ ہو گیا۔ طالبان جیسی قوتیں یا جو مسلح قوتیں ہیں ان کے ساتھ اگر مذاکرات آپ کرنے کو تیار ہیں تو صاحب یہ لوگ تو اپنے لوگ ہیں، انہوں نے تو بندوق نہیں اٹھائی ہوئی ہے، یہ تو اصل پاکستان کے لوگ ہیں بھائی۔ جب آپ ان کو یہ ڈینائی کر دیں گے، ان کے بنیادی حق ڈینائی کر دیں گے، تو ان کے پاس اور اس کے علاوہ کیا راستہ بچے گا کہ یہ کہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس راستے تک پہنچانے والے ہم خود ہیں، ہم ہیں سب سے بڑا وہ عنصر جو اپنے لوگوں کو اپنے سے دور کر رہا ہے۔ اس کا ساتھ مت دیں۔ اس وقت بلوچستان میں پرامن تحریک ہے، دستوری تحریک ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ پھر ایک جملہ آپ اکثر سنتے ہیں، عاطف صاحب یہ تو منظور پشتین تو فوجیوں کا آدمی ہے، عاطف صاحب منظور پشتین تو فلاں ملک کا ایجنٹ ہے، عاطف صاحب منظور پشتین کو تو فلاں ملک نے پیسے دیے ہیں۔ اب یہی جملے، مہارنگ بلوچ جی وہ تو فلاں ملک کے ایجنٹ ہیں، مہارنگ بلوچ جی وہ تو غدار ہیں۔ صاحب پولیٹیکل سیاست یعنی پولیٹیکل ریاست یا جو نارمل ایک کانسٹیٹیوشنل ریاست ہوتی ہے، جمہوری ریاست ہوتی ہے، دستوری ریاست ہوتی ہے، اس میں کسی بھی شخص کے غدار ہونے یا محب وطن ہونے کا صرف ایک کرائٹیریا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کون کانسٹیٹیوشن پر رہ کے بات کر رہا ہے۔ جب کوئی شخص مطالبہ کرتا ہے، کوئی بھی پولیٹیکل فورس، اس کو جانچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کیا اس کا مطالبہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے۔ مہارنگ بلوچ ہو یا منظور پشتین ہو یا جی ایم سید ہو یا باچا خان ہو یا جناح ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر،
اس کا مطالبہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اگر وہ مطالبہ کانسٹیٹیوشنل ہے، پرامن ہے، پھر سے پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے. اس لیے مہرنگ بلوچ ان کے مطالبات دیکھیے کہ وہ مطالبات کانسٹیٹیوشنل ہیں یا نہیں ہیں. کانسٹیٹیوشنل ہیں تو ان پر بات کیجئے، ان کو حل کرنے کی کوشش کیجئے. انکانسٹیٹیوشنل ہیں تو ان کو واضح طور پر بتائیے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بات نہیں ہے. یہ ہے طریقہ. آپ ایک شخص پرامن مطالبہ کر رہا ہو، آپ اس پر گولی چلائیں گے تو آپ اصولی طور پر مذاکرات کا راستہ بند کر دیں گے. اور جب مذاکرات کا راستہ بند ہو جائے گا تو آپ خود بتائیے کہ دوسرے فریق کے پاس کیا راستہ رہ جائے گا سوائے اس کے کہ وہ بھی بندوق اٹھا لے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.